جلسے کی مسنون دعائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے: اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ ایک اور روایت میں وجبرنی کا لفظ بھی آتا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے روزی عطا کر۔ یہی عام طور پر فکریں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ ہائے ہمارے اتنے گناہ ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ہماری یہ مشکلات ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، پھسل نہ جائیں۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے بس اسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں ہم پھسل نہ جائیں۔ جس کا اللہ سے تعلق ایک دفعہ بن جاتا ہے اور پھر وہ اس تعلق کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھٹکنے پھسلنے سے اللہ کی رحمت سے بچتا ہے پھر، کیونکہ اللہ نے تھام لیا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی دلیل دیں مجھے، دلیل کے بغیر نہ میری بات سنا کریں اور نہ قبول کیا کریں۔ آیت الکرسی کے بعد کیا آیت ہے؟ سب نہیں بولے، ایک بولے، ہاتھ کھڑا کر لیا کرے۔ دیکھیے یہ بھی تو صبر سے تعلق رکھتا ہے نا، کہ نہیں؟ میں جب پہلی دفعہ باہر پڑھنے کے لیے گئی تو بعض اوقات ایک ایک لیکچر میں کئی لوگ بیٹھے ہوتے تھے، یعنی 40-50 نہیں، 100-200 300 تک بھی بعض اوقات ایک لیکچر تھیٹر میں لوگ بیٹھتے، اور ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بت بیٹھے ہوئے ہیں۔ بت ہیں یہ، انسان نہیں، کو موم کے مجسمے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، کان کھلے ہیں اور آنکھیں کھلی ہیں، زبان بند ہے، منہ بند ہے، اور آتا بھی ہوتا تھا تو یوں لگتا تھا کچھ نہیں آتا، اور جب کسی سے پوچھ لیا جاتا تو بتا دیتا، یا کچھ شیئر کرنا چاہتا تو اجازت لے کے شیئر کر لیتا۔ تو مجھے اتنی حیرت ہوتی تھی کہ یہ ان میں اور ہم میں کیوں فرق ہے؟ یہ انسان نہیں لگتا ان کے اندر تو کوئی جذبات ہی نہیں ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم کے لیے ایسا ہی ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے کہ انسان کو بہت کچھ بھی آتا ہو تو اس کے اندر یہ خواہش نہ ہو کہ پتہ چل جائے مجھے بہت آتا ہے۔ یہ خواہش کیسی خواہش ہے؟ ذرا سوچے تھوڑی دیر کے لیے، ہاں تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اس بات پر۔ کہیں گے ہمارے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، چھوڑیں گی نہیں کسی بات پہ، ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے اس ایکشن اور اس حرکت پر غور کریں ہم سب کہ اس بات کی خواہش، یعنی ایسا کرنا کس چیز کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے؟ بے صبرا ہو کے بولنا، بغیر کسی کے پوچھے، بغیر کسی کی اجازت کے بس بولنا شروع کر دینا۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ اب مجھے دوسروں سے زیادہ آتا ہے، میں جانتی ہوں، میں بھی بتا سکتی ہوں، مجھے یہ آ گیا۔ اب تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں علم کی خود نمائی کا بھی شوق ہو؟ ذرا جھانکیں اپنے اندر، کیونکہ علم کے لیے تو زیادہ ضروری کیا ہے؟ خاموشی ضروری ہوتی ہے۔ جب پوچھا جائے کہ ہاں سب بتائیں، بولیں، اس وقت ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کہا جائے کہ ہاں سب بولیں، تو بات یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم بہت سی چیزیں پڑھ کے بھی سمجھتے کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم فوکس وہاں نہیں ہوتے جو کہا جا رہا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں کچھ اور ہی خیالات پنپ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے اظہار کے لیے جملے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اظہار کے لیے پھر ہاتھ بھی کھڑا کر دیتے ہیں ساتھ ہی بغیر اجازت کے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا ماحول جو ہے وہ ایک تفریحی ماحول بن جاتا ہے۔ بہرحال نمبر 1 غور سے سنا جائے، صرف اس وقت بولا جائے جب صحیح بات آتی ہو، اور اگر کچی پکی آتی ہے تو بس اتنی ہی بتائیں، ہاتھ کھڑا کر کے اجازت لیں اور پھر بولیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے آپ کے جو لرننگ کی پرسنٹیج ہے وہ اور بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بات دلیل کے بغیر قبول نہ کیا کریں۔ ابھی یہ دعا یہاں تھی، وحدنی وحدنی، اللہ مجھے ہدایت دے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو جو دین پڑھتے جاتے ہیں، جو جو سمجھ آتی جاتی ہے، ساتھ ایک خوف بھی بڑھتا جاتا ہے۔ آپ سب کو آج کل کیا خوف ہے کہ یہ کیفیت جو ابھی ہم پر ہے، جو اسٹیٹ آف مائنڈ یا خشوع یا وٹ ایور اس وقت ہے، کیا یہ برقرار رہے گی؟ کیا میں اس علم پہ عمل کر پاؤں گی؟ کیا میں جذب کر پاؤں گی؟ ایک نیچرل سی فیلنگ ہے سب کی، کیونکہ جو انسان علم میں آگے بڑھتا جاتا ہے نا، اپنی جہالت کھلتی جاتی ہے، احساس ہونے لگتا ہے کہ ابھی تو بہت طویل منزل ہے۔ تو پھر یہ بھی ایک پازیٹیو سوچ ہے جو انسان کے اندر آتی ہے کہ پھر مجھے اس کو کیسے تھامنا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے
اللہ سے اپنا تعلق کسی بھی قیمت پہ کم نہیں ہونے دینا. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نہ بھٹک سکتے ہیں نہ پھسل سکتے ہیں. کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لها. جس نے طاغوت کا انکار کر دیا اور اللہ پر اعتماد کر لیا، یؤمن باللہ، اللہ کو تھام لیا، پکڑ لیا، فقد استمسک، تو گویا اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا. کس کو؟ بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو. یعنی جس کا اللہ سے تعلق جڑ گیا نا، اس نے ایسا کڑا پکڑ لیا، اس کے ہاتھ ایک ایسی چیز آ گئی لا انفصام لہا، جو نہ کبھی ٹوٹے گی نہ چھوٹے گی، اور نہ ہی انسان پھر شیطان کے ہتھے چڑھ سکتا ہے. تو آپ سب کو اس خوف کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، اپنے ساتھ عہد کرنا ہے کہ مجھے آج سے یا اس کورس سے یا اس کورس کے بعد سے اپنی زندگی کا ایک نیا باب رقم کرنا ہے، ایک نیا دروازہ ملنا ہے. کیا آپ کو اس کورس سے کچھ نیا نہیں ملا؟ کوئی نئی جہتیں نہیں کھل رہی ہیں نا، نئے دروازے کھل رہے ہیں. جب نیا دروازہ کھل کے آپ کے سامنے، نیا باب، نیا دروازہ، نئی دنیا پالی آپ نے، یا ایک سٹیپ آگے بڑھے. اب یہ ہے کہ جو کچھ میں تھی وہ تھی، آئندہ مجھے ایک نیا انسان بننا ہے، ایک نیا باب رقم کرنا ہے. تبدیلی، چینج ایکسپٹ کرنا ہے مجھے، اپنے کام میں بھی، اپنی ذات میں بھی، اپنے ماحول میں بھی. تبدیلی کا عمل نمبر 1. اس کے لیے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق میں کسی صورت کمی نہیں آنے دینی. اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اہم چیز کو نمبر 1 رکھنا ہے. اور آپ کی زندگی میں سب سے اہم کیا ہے؟ سب سے اہم کون ہے؟ اللہ. یا غلط کہہ رہی ہوں؟ سوچیے، غور کر کے جواب دیا کریں، بے سوچے سمجھے نہ بولا کریں. تو یہ نیا باب کیا ہے؟ نیا دروازہ کیا ہے؟ مجھے آئندہ زندگی کے لیے نمبر 1 کو ہی نمبر 1 پہ رکھنا ہے. اور میرے لیے نمبر 1 میرا رب. جب کوئی انسان، جب کوئی طاقت، جب کوئی طاغوت، جب کوئی بھی شخص آپ کی پرواز میں، یعنی اللہ کی طرف جو آپ کا سفر ہے اس میں رکاوٹ ڈالنے لگے، اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ تنہا نہیں نبٹ سکتے تو فوراً وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ساتھیوں کی مدد لیں، ایک دوسرے کو پکڑیں. جیسے وہ پرندے اونچی اڑان اڑتے ہیں نا، جو ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں، اس میں خدا نہ خواستہ کوئی پرندہ زخمی ہو جائے یا کچھ ہو جائے، تھک جائے، تو وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں. تنہا کوئی پرندہ اونچا نہیں اڑ سکتا، یہ یاد رکھے. طویل فاصلے جو ہوتے ہیں نا، طویل سفر، تنہا نہیں ہوتے، مانی ہوئی بات ہے، ساتھ چاہیے ہوتا ہے. تو نمبر 1 کو نمبر 1 رکھنا ہے. اور آج سے نمبر 1 بس ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے نمبر 1. اور اگر نہیں تو اس کو بنائے نمبر 1، اور صرف اللہ کی ذات. کوئی انسان، کوئی شخص، کوئی چیز، کوئی کچھ بھی اگر اس کو نمبر 2 پہ لانے لگے تو وہ نہیں ایکسپٹ کرنا. نیا باب، نئی زندگی، تبدیلی، سوچ کی تبدیلی، ذات میں تبدیلی، کام میں تبدیلی، ماحول میں تبدیلی. جو تبدیلی کرنی ہے اس کا عزم باندھے. یہ آپ کے لیے ایک نیا چیلنج اور نیا دروازہ ہے. اہم کو اہم، نمبر 1 کو نمبر 1 پہ رکھنا ہے. اور پھر اس کے لیے صبر اور مستقل مزاجی. اور اس کام کو آسان کرنے کے لیے غیر مشروط محبتیں بانٹنا ہے. غیر مشروط، انکنڈیشنل. کنڈیشنل محبت اور انکنڈیشنل محبت کیا ہوتی ہے؟ کنڈیشنل محبت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے کرے تو آپ بھی کریں گے، اور اگر وہ نہیں کر رہا آپ بھی نہیں کریں گے. یہ کنڈیشنل محبت ہوتی ہے. بہت سی محبتیں کنڈیشنلی ہوتی ہیں اس دنیا میں، لیکن دین کی تعلیم اور تبلیغ کرنے والا کنڈیشنل محبت نہیں کرتا، انکنڈیشنل. نماز نبی کی کلاس ہے اور میں کہیں اور چلی گئی ہوں، لیکن پھر اگر عام روزمرہ زندگی سے ریلیٹ نہیں کریں گے تو دعائیں کس چیز کی مانگیں گے؟ بے روح دعائیں منتر کے طور پہ مانگیں گے. تو منتر تو نہیں پڑھنے ہم نے. اگر میں وحدنی کہہ رہی ہوں تو کس چیز کے لیے کہہ رہی ہوں؟ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رستہ کیا ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. تو غیر مشروط محبتیں، اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنا؟
سمندر دل چاہیے, دریا تھوڑا رہے گا. مجھے اللہ کے لیے کرنا. پھر کیا ہوگا؟ ہر ایک کو سلام کر سکیں گے نا. مشکل ہوگی پھر سلام کرنا, چھوٹے کو بڑے کو, جو آپ کا شکر گزار ہو اور جو آپ کا سخت ناشکرا ہے, سب کو. جو آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے اور جو آپ کے ساتھ نہیں بھی کرتا اس کو بھی. کیا آپ کو اس کا کوئی ریٹرن ملے گا؟ کوئی ریٹرن ملے گا؟ کیا ریٹرن ہوگا؟ اللہ کی محبت بندوں کی محبت کے رستے سے گزر کے ملتی ہے. اللہ کی محبت ڈائریکٹ نہیں ملا کرتی. اللہ تعالیٰ نے تو شرط لگا دی, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت ملتی ہے کب؟ جب اللہ کے حبیب سے محبت کریں, ان کی اتباع کریں. اور ان کی اتباع اور ان کی پیروی کیا ہے کہ انہوں نے انکنڈیشنل قسم کے احسانات کیے تھے, انکنڈیشنل محبت کی تھی, غیر مشروط. کوئی کچھ بھی کر لے, مجھے اچھا ہی کرنا ہے. اتنے کام آسان ہو جائیں گے آپ کے, آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. کتنے رستے ہموار ہوں گے, کتنی ہمدردیاں. ہمدردی سے مراد یہ کہ کتنا آپ کے لیے لوگوں کا رویہ پازیٹو ہو جائے گا. دیر لگے گی, وقت لگے گا, لیکن ملے گا آپ کو ریٹرن لوگوں کی طرف سے. اللہ کی محبت تو ملے گی, بندوں کی محبت بھی ملے گی آپ کو. اور محبت سے مراد یہ کہ تعاون ملے گا. وہی جو آپ کے رستے میں روڑے اٹکاتے ہیں وہ آپ کے روڑے اٹھانے والے بن جائیں گے. آزما کے دیکھ لیجئے. لیکن اس کے لیے سخت صبر چاہیے, سخت صبر. آسان نہیں, یہ کہنا بہت آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. تو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی, ہر ایک عافیت چاہتا ہے ہم میں سے. واہدنی وارزقنی, ساری پریشانیوں کا حل ہے اس دعا میں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے, رب اغفر لی رب اغفر لی. اور وہ جو لمبا بیٹھتے تھے نا, تو میرا حسن ظن یہی ہے کہ گن کے نہیں پڑھتے ہوں گے, ان گنت پڑھتے ہوں گے رب اغفر لی. اور ان گنت کون پڑھ سکتا ہے؟ جو مغفرت کا طلبگار ہو. وہ نہیں پڑھ سکتا جو نمبر ختم کرنے کا شاہ سوار ہو, کہ مجھے 7 پورے کرنے, ہو گئے پورے, خلاص ہو گئی تعداد پوری. نہیں, یعنی جب تک وہ والہانہ پن نہیں آئے گا نا, کیونکہ اگر آپ کا دماغ اس پہ لگا رہا, اچھا کتنے ہو گئے, کتنے ہو گئے, پورے ہو گئے, ہاں پورے ہو گئے, اللہ اکبر, یہ نہیں. جس کا دھیان گنتی سے زیادہ مغفرت کی طرف ہوگا. اسی لیے یہاں تعداد نہیں بتائے گی. اصل میں یہ باتیں میں کیوں کر رہی ہوں؟ آپ کے سوالوں کی وجہ سے. جب میں کوئی دعائیں پڑھا کے اٹھتی ہوں تو پھر مجھے اس طرح کے سوال آتے ہیں, یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہوگا, پہلے کیا پڑھنا ہوگا, پھر کیا پڑھنا ہوگا. تو میں سوچتی ہوں یہ سوال آتا کیوں ذہن میں؟ جب خاموشی اختیار کی گئی. آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے تم پہ رحم کرتے ہوئے, لہٰذا اس کی ٹو میں مت جاؤ. یعنی کچھ چیزیں اللہ کو پتا تھیں, وہ بہت کلیئر لفظوں میں آپ کو بتا سکتا تھا, اتنی دفعہ گن کے پہلے یہ بعد میں یہ منتر کر لو, لیکن اس نے نہیں بتایا, خاموشی اختیار کی. اب یہاں کوئی تعداد نہیں لکھی. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا تعداد پڑھیں, پھر میں کیا بتاؤں آپ کو؟ میں اشارے ہوں, میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے شریعت کہ میں مقرر کروں آپ کے لیے تعداد. یہ کرنی چاہیے, مجھے حق ہے. جو تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ میں بتاؤں؟ نہیں. کیوں نہیں تعداد بتائی گئی یہاں؟ تاکہ دھیان تعداد کی طرف نہ رہے, دھیان کدھر رہے؟ مانگنے کی طرف. دوسرا سجدہ, جب آپ پورے اطمینان سے جلسے کے فرائض سے فارغ ہوں تو پھر دوسرا سجدہ کریں, اور پہلے سجدے کی طرح اس میں بھی بڑے خشوع و خضوع اور کامل اطمینان سے دعا یا دعائیں پڑھیں. مت پوچھیں کتنی دفعہ اور کون کون سی, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. بس مسنون دعائیں بتا دی گئی ہیں, سلیکٹ کریں اور پڑھیں, اور پھر اٹھیں.